اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ ایران نے دھمکی دے دی ہے اور چند گھنٹوں کی بات کی ہے کہ چند گھنٹوں میں وہ اگر غزہ پہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی یہ جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ ایران جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ آ رہے ہیں اسرائیل میں اور اسرائیل کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں۔ ان کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مقصد تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی، جنگ کے ٹائم پر جس ملک میں جنگ ہے وہ وہاں آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے وزٹ کے دوران جنگ بندی ہوگی دونوں طرف سے ہی۔ لیکن بڑا کلیئر میسیج ہے جو بائیڈن کا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ ان ممالک کو وارن کرنا ہے، ایک دھمکی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ اسرائیل میں آ کے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے تو وہ ممالک جو جیسے ایران یا لبنان یا کوئی بھی ایسا ملک جو اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا حماس کے حوالے سے، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک وارن کرنا ہے، ان کو ایک دھمکی ہے۔ تیسری بنیادی ایک مقصد ہے جو بائیڈن کا، وہ ان ممالک کو جو خطے کے ممالک ہیں ان کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ حماس سے جو قیدی ہیں، جن کو اغوا کیا گیا ہے، جو سویلین ہیں، ان کو وہاں سے برآمد کروائیں، حماس پر زور دیں تاکہ ان قیدیوں کے آزادی کے بعد پھر کوئی ایسی راہ نکل سکے جس سے جنگ بندی جو ہے وہ بند ہو سکے وہاں پر۔ لبنانی سرحد پر کشیدگی ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے۔ حزب اللہ کو انتظار ہے ایران کے اشارے کا۔ ایران نے ویسے ہی دھمکی دے دی ہے، اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور حزب اللہ اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو اسرائیل کے لیے یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ حزب اللہ حماس کے مقابلے میں ایک زیادہ طاقتور گروپ ہے، اور حزب اللہ کی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ لڑائی ہوئی اور بڑے عرصے تک، بڑے دنوں تک وہ لڑتا رہا، اور اس وقت حزب اللہ جو کمزور تھا، لیکن اتنے سالوں میں 16-17 سال کا پرانی بات ہے کہ اب حزب اللہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا، اور حماس کے بنسبت وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ جنگجو ہیں اس کے پاس، 1,60,000 کے قریب اس کے پاس شارٹ رینج میزائل ہیں جو کہ ایرانی مدد کے ساتھ اس کے پاس ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے اس کے پاس تقریباً 1,70,000، تو صرف ان کی ایکٹیو جو فورس ہے وہ ہے 4,60,000-70,000 کے قریب ان کے پاس ریزروز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل میں 18 سال سے جو اوپر ہوتا ہے مرد یا عورتیں، ان کو ریزرو فورسز کے طور پہ ٹرین کیا جاتا ہے، اور وہ ہتھیار چلانا اور دیگر ٹریننگ ہوتی ہیں۔ جو میل ہوتے ہیں ان کو 36 مہینے کی یعنی 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور خواتین جو ہیں وہ 2 سال کی ٹریننگ ان کو، اور یہ مست انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ 4,65,000 کے قریب ان کے ریزرو فورسز ہیں، 2,200 ٹینکس ہیں ان کے پاس، اور دنیا کے جدید ٹینکس ہیں ان کے پاس۔ اس کے بعد پھر 550 آرٹلریز ہیں ان کے پاس۔ پھر آپ دیکھیں تو 196 F-16 ہیں، 83 جو ہیں وہ F-15 ہیں۔ یہ F-35 جو ہیں یہ وہ جنگجو طیارے ہیں جو امریکہ کے پاس بھی، وہ جو بیری بیڑا ہے فورڈ جو وہاں پر کھڑا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر، اپنے پورے اسکواڈ کے ساتھ میڈیٹرینین سی کے اندر ان کے پاس بھی یہ F-35 ہیں، اور یہ ایسے جدید ہتھیار ہیں کہ جو مکمل طور پر کسی بھی ریڈار سے باہر ہوتے ہیں، اور انتہائی خوفناک خطرناک قسم کا یہ ہتھیار اسرائیل کے پاس یہ 30 ہیں، اور اس بیری بیڑے پہ فورڈ جو کیریئر ہے ایئر کرافٹ کیریئر اس پہ یہ ہے، اور اس کے پاس ظاہر ہے کہ وہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے، دنیا کا جدید ترین اور تیز ترین ایئر کرافٹ کیریئر ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور اس کے ساتھ 3 ڈسٹرائر ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر اور کچھ شپس جو ساتھ چلتے ہیں،
اور ان کے اوپر جدید اسلحہ ہوتا ہے، ٹام کروز میزائلز ہیں ان کے پاس، اس کے بعد پھر 2 سب مرینز ہیں. یہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے یہ نیوکلیر پاور کے ساتھ چلتا ہے، 56 مائل پر آور کے ساتھ اسپیڈ سے یہ چلتا ہے. صدر روسی صدر جو ہیں ان کی چینی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں ہی چائنا بھی اور رشیا بھی امریکہ سے خائف رہتے ہیں، اور وہ امریکن اجارہ داری جو ہے اس کو ختم کرنے کا، ظاہر ہے کہ ایک جنگ ہے اس میں ان کو بھی موقع ملا ہے کہ وہ امریکن اجارہ داری کو ختم کریں. وہ ایک نئے بلاک کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو مسلمان ممالک کی بھی سپورٹ ملے گی، کیونکہ معذرت، کیونکہ بہت سارے مسلمان ممالک انکلوڈنگ سعودی عرب اور پاکستان وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور امریکہ کے ساتھ صرف اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ان کی عوام جو ہیں وہ اپنی عوام کے غیظ و غضب کا کو نہیں فیس کر سکیں گے، اس لیے وہ بھی اسی بلاک کی طرف جائیں گے. اور یہ وقت ہے جو رشیا اور چائنا جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ان میں ہیں. تو اگر یہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو ظاہر یورپین جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نیٹو کے اندر بھی ایک عجیب صورتحال ہوگی اگر ترکی جو ہے وہ نیٹو کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے خلاف جاتا ہے، تو ترکی کا نیٹو میں رہنا جو ہے وہ اس میں مشکلات ہوں گی، یہ میں سمجھتا ہوں. اسرائیل جو ہے اس کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو میزائل کو روکتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس جنگ میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے، بڑا جدید نظام ہے. اور اب اس جنگ کے بعد امریکہ نے اس کے بہت سارے جو اس میں جو جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ کی ہے، اور اس کو اس کی سروس بھی کے لیے بھی ان کے انجینئرز پہنچے ہیں، اس کو زیادہ وہ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ویسے ہی اسرائیل جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے، گو کہ وہ نیوکلیر پاور استعمال نہ تو کرے گا نہ اسے کرنے دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ایک نیوکلیر پاور ہے. اس ایک اور خبر جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جنوبی غزہ کی طرف. جنوبی غزہ کے پاس خان یونس کا جو علاقہ ہے، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں تو مصر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. مصر کو یہ کہا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ آپ اپنے بارڈر کو کھولیں، رفح کراسنگ جو ہے اس کو آپ کھولیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر کچھ عرصے کے لیے آ سکے جب تک کہ جنگ ہو رہی، کیونکہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، بہت چھوٹا ایریا ہے. وہاں سے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی مشکلات میں تھے، اور ان کے پاس جو کھانا پینا تھا وہ اتنا انف نہیں تھا، پانی نہیں ان کے پاس، وہاں پر ہسپتال نہیں ہے، وہاں پر اور سہولیات نہیں ہیں. ادھر سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 11 لاکھ کے قریب لوگ وہ اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں. اب وہاں پر وہ جنگ ظاہر ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے، میزائل گر رہے ہیں وہاں پر بھی. لیکن حیرت کی بات یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں جو فلسطین کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں، مسلمان ممالک جو ہیں، وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی، فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنے دروازے نہیں کھول رہے ہیں. یہ فلسطینی جو ہیں اگر کوئی رستہ ملے ان کو تو یہ یورپ کی طرف آ جائیں گے، یورپین ان کو پناہ دے دیں گے. لیکن ان کے اپنے جو اسلامی ممالک کے جو بھائی ہیں جو ان کے خلاف، جو ان کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی منافقت کو دیکھیں. اب اسرائیل جو ہے وہ ایجپٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں ایجپشنز جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف اور فلسطینیوں کے فیور میں آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اپنے بارڈر جو ہے وہ نہیں کھول رہے کہ یہ لوگ کچھ عرصے کے لیے جب تک جنگ جاری ہے تو اپنے بارڈر پر کم از کم ان کو آنے دیں، تاکہ وہاں پر یہ ہوں. لبنان اگر یہ حزب اللہ کا اور اس کا جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کی قیمت لبنان کو وہ دینی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایرانی بیک پہ چلتا ہے. وہ دیکھا جائے تو وہ ایران ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو اسلحہ جو ہے وہ ایران دیتا ہے، اس کو سپورٹ جو ہے معاشی طور پر بھی اس کو طاقتور کرتا ہے. تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو لبنان میں، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کچھ 16-17 سال پہلے جنگ، تو اس میں لبنان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ ہوا تھا. اس میں
عمارتیں ہیں ان میں، اس میں اسکول، اس میں ہاسپٹل، اس میں بہت تباہی مچائی تھی اسرائیل نے، اور کافی لوگ بھی مرے تھے، سویلین ظاہر لبنانی جو مرے تھے. تو یہ اب یہ جنگ ہے، اور روز اس کے اندر تبدیلی آپ دیکھتے ہیں، روز صورتحال تبدیل ہوتی ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن آ رہے ہیں، اور ان کے وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ چائنا اور رشیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے درمیان جو میٹنگ ہوئی اور وہ جو نیا ورلڈ آرڈر لے کے آ رہے ہیں، وہ دنیا کو مزید تقسیم کرے گا یا وہ اس میں کوئی امن کا راستہ نکالیں گے، مجھے نہیں لگتا. وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دیگر مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی. تو بہرحال یہ جنگ اب کہاں جا کے رکتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر ہوں گے، پوری دنیا پر، کیونکہ پیٹرول اور گیس جو ہے وہ انہی ممالک کے کنٹرول میں ہے، جن میں رشیا بھی ہے، جن میں سعودی عرب بھی ہے، دیگر ممالک ہیں. تو اگر وہ رکتی ہیں، کہیں پر بلاک ہوتا ہے، کوئی سپلائی ان کی رکتی ہے یا قیمتیں بڑھتی ہیں، تو ان کا جو اثر ہے وہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پر نہ ہو، ساری دنیا سے متاثر ہوگی. تو یہ آج کا جو تھا ہمارے پاس، جو خبریں تھیں یا جو معلومات تھیں وہ آپ تک پہنچائی ہم نے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.